السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جمیل چانڈیو۔ ناک آؤٹ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح کے کامبیٹ سپورٹس کی صورتحال پاکستان میں بتدریج ماشاءاللہ انکریز کرتی جا رہی ہے، اور ہمارے فائٹرز، کوچز اور کلب جس طرح سے اپنی مدد آپ کے تحت اس کامبیٹ سپورٹس کو پاکستان میں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں کے اندر، جو کہ ایک ہمارے پاس فائٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم انسنگ ہیروز کہتے ہیں، تو ہم نے ناک آؤٹ شو کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک جو بیڑا اٹھایا ہے، اس کا ہم نے اسٹارٹ جو لیا ہے وہ ہر اس کامبیٹ فائٹر کے انسائڈ اسٹوری، یعنی کہ اس کی جو لائف اسٹوری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کو کن کس قسم کے مسائل ان کو فیس کرنے کو ملتے ہیں ٹریننگ میں، ٹریننگ کے درمیان اور فائٹنگ کے وقت جب وہ کسی رنگ میں جا کر اترتا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے لیے ہم ہمیشہ اپنے پاس، اپنے اس پلیٹ فارم میں، اس اسٹوڈیو میں ایک بہترین انسنگ ہیروز کو آپ کے ساتھ روشناس کراتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سپر فلائی ویٹ کے بہترین انبیٹیبل فائٹر، آپ سب جانتے ہوں گے جب میں ان کا نام لوں گا، جنہوں نے ابھی حالیہ آسٹریلیا سڈنی میں انہوں نے WBI ورلڈ باکسنگ کی جو بہترین فائٹس لڑیں اور اس کی بیلٹ لے کر پاکستان آئے۔ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ جو نہیں جانتے ان کے لیے ہے ہمارے پاس سید آصف ہزارہ دا ڈسٹرائر۔ ڈسٹرائر مینس کہ آپ جب کسی فائٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مجھے صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور مجھے جیتنا ہے۔ تو بہترین فائٹر، بہترین پرسنالٹی اور بہت اچھی فٹ ورک کے مالک، جنہوں نے پاکستان میں باکسنگ میں کئی نیشنل چیمپئن شپ جیتی۔ ان کا 6-0 کا انبیٹیبل ناک آؤٹ ریکارڈ ہے، اور یہ 2017 سے 2021 میں پاکستان کے نیشنل کیپٹن بھی رہے ہیں باکسنگ کے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ میں کن کو آپ سے ملانے جا رہا ہوں۔ تو ویلکم دا ڈسٹرائر۔ تھینک یو چانڈیو صاحب، اللہ کو آپ کو بھی کامیاب کرے کہ آپ اس پروگرام کرواتے، اسپورٹس مین کو لاتے تاکہ دنیا کو دیکھے کہ پاکستان میں صحیح ٹیلنٹ ہے۔ اور کیا آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ ایک باکسنگ کی فائٹ دیکھتے تھے اور ایک آپ جب باکسنگ کی فائٹ اب خود رنگ میں اترتے ہیں اور جیتتے ہیں، جب آپ کو بیلٹ ملتی ہے، اس سارے کام کے دوران آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب آپ ایک بیلٹ جیت کر اور اپنے ملک کا نام پاکستان اور پاکستان سے باہر اونچا کرتے ہو؟ جی بالکل، دیکھیے چانڈیو صاحب، جب میں چھوٹا تھا، 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس ٹائم میں گلی کچھوں میں اسکول میں لڑائی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر لوگوں نے بولا آپ لڑائی کیوں کرتے؟ میں نے بولا بس شوق لڑائی۔ اس نے کہا جاؤ باکسنگ کلب جوائن کرو۔ پھر میں نے کہا باکسنگ کلب؟ بتا ہاں جی باکسنگ کلب جوائن کرو۔ میں نے بولا کیا ہوتا ہے؟ بولتے لڑائی جب کرتے روڈ میں نا، اسکول میں گلی میں ایک پافڑ آپ کو سکھاتے۔ پھر میں جب وہاں کلب پہ گیا دیکھا، میں نے بولا یار یہ تو اچھی بات ہے، ادھر ہے پیسے بھی ملتے، آپ کو عزت بھی دیتے، میڈل بھی دیتے۔ پھر میں نے کلب جوائن کیا۔ پہلے تو گھر والے کو پتہ نہیں تھا، ابو کو خاص کر۔ پھر آہستہ آہستہ ابو کو پتہ چل گیا، ان لوگوں نے مجھے منع کیا۔ پھر میں نے 2-3 دفعہ پھر اس کے پوچھے بغیر چلا گیا کلب۔ جب وہ گھر آئے میں نہیں تھا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آصف کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کلب گیا۔ پھر اس نے بولا سبق ہو۔ جب میں گھر گیا اس نے میرا خوب پٹائی کرے ہوئے تھا، آپ کو بھی صحیح معنوں میں باکسنگ سکھاتا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ پھر اس طرح آپ چلتے رہے۔ آپ کا تعلق بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ہے؟ جی، میرا آپ نے کوئٹہ سے ہی ٹریننگ شروع کی اور وہیں آپ کا کلب ہے۔ آپ اپنے کوچ کے بارے میں بتائیں نا آصف، کہ آپ نے اپنی ٹریننگ کن سے حاصل کی اور اس دوران آپ نے کیا کیا چیزیں محسوس کیں، آپ کو کیا کیا جو ہے نا اس کے اندر ہرڈلز لگیں، اور آپ یہاں تک جو پہنچے تو اس کا سفر آپ نے کیا کیا محسوس کیا اس دوران جب آپ فائٹ کی ٹریننگ کیا کرتے تھے، اور بالکل بگننگ میں کس ایج سے آپ نے شروع کیا؟ جی بالکل، میں ابھی ذکر کیا تھا کہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ 7ویں جماعت 14 سال میرا وہ ایج تھا، اس ٹائم نے باکسنگ شروع کی۔ اور جو میرے کوچ ہے بابائی باکسنگ کیپٹن حبیب جعفری، جو باکسنگ سے واقف لوگ ہیں اسپورٹس سے بلوچستان میں، وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور اس کا چھوٹا بھائی بھی کوچ ہے حاجی سعداللہ چنگیزی، وہ بھی خود ایک افسر ریٹائر ہے۔ پھر میں نے وہاں پہ باکسنگ کلب جوائن کی، اس کے ساتھ ٹریننگ کی۔ انہوں نے مجھے باکسنگ کے ساتھ ایک اچھا تربیت بھی کیا کہ آپ کو پہلے اچھا انسان بننا چاہیے، آٹومیٹکلی انشاءاللہ آپ اچھے باکسر بن جاؤ گے۔ پھر میں نے اس باتوں کا عمل کر کے ان لوگوں نے مجھے بہت پوچھ کے بیٹوں کی طرح پالا۔ انہوں نے مجھے سب کلب کے سب لڑکوں کو، ایسے بہت سے کلب باکسر تھے اس کے جو تھے اسٹوڈنٹ،
ان کو سب کو تربیت کرتے تھے اچھے انسان بنو, ماں باپ کا احترام کرو. آج میں جس مقام پہ فائز ہوں اس کی محنتوں سے, اس کی دعاؤں سے, اس کی کوششوں سے ہو. ایک اچھے کوچ کی وجہ سے, ایک اچھے ماحول کی وجہ سے آپ کے اندر تبدیلی آئی. آپ گلی محلے میں جو ہے وہ فائٹ کرنے کے نام کو لڑنے کا کہتے تھے, تو لیکن وہ ایکچولی میں پروفیشنل اور ایمیچر میں ہم اس کو فائٹ کہتے ہیں. بالکل آپ رجحان رکھتے تھے. تو کیسا لگا جب آپ اتنی چھوٹی عمر میں آپ جب فائٹر بن گئے, اور آپ کا جب ریکارڈ میں نے چیک کیا تو آپ کچھ سال آپ پاکستان باکسنگ کے کیپٹن بھی رہے ٹریننگ میں, تو وہ کیا مطلب آپ کو کس نے یہ فیل کیا کہ آپ میں اندر یہ جو خاص ٹیلنٹ تھا وہ کس نے آپ کا چوز کیا اور جو آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا؟ جی بالکل, جو میرا کوچ تھا بابائی باکسنگ, انہوں نے کہا کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں, اتنا فوکس لڑائی بھی کرتے آپ اپنے باکسنگ پہ کریں. وہ دن دوں نے کہ آپ چیمپئن بھی جاؤ گے, آپ دنیا کو بھی اپنا تعریف دکھاؤ گے کہ میں اس قابل ہوں کہ اس مقام پہ پہنچاؤ. پھر انہوں نے مجھے میرے پر محنت, کافی زیادہ محنت کی بیچارہ, دن رات. ایک ٹائم تھا کہ کلب میں وہ جو لائٹ تھا نا اس کا بڑے والے نے اس کا میٹر کاٹ لیا تھا. میٹر کاٹ لیا؟ جی, بجلی کٹ گئی؟ بجلی کٹ گئی بھائی, لائٹ نہیں تھی. 6 مہینے ہم لوگوں نے وہ موم بتی جلا کے ٹریننگ کیا. اس بیچارہ وہ کھو جاتے تھے, ایک تو صحیح بھی ہے اگر اس کا ایج 70 سے اوپر ہے. پھر وہ بیچارہ آتے تھے شمع بجاتے تھے موم بتی. پھر میں تھا, ایک لڑکا تھا رضا, بھی وہ یورپ چلے گئے. دونوں کو ٹریننگ کروا کے 6 مہینے. جی بالکل. دا ڈسٹرائر آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ 6 مہینے انہوں نے بغیر بجلی کے, اور بجلی تو ویسے بھی ہمارے ملک میں شاذ و نازی ہوتی ہے اور میرے خیال سے سارے لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں, تو انہوں نے بھی اس کو اس ماحول کو قبول کیا اور گیو اپ نہیں کیا. یہی ایک فائٹر کی نشانی ہوتی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں باکسنگ کا ٹیلنٹ ہے, جیسے آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک آپ کو خاص مقام دیا اور آپ اتنی جلدی اس سٹیج پہ آئے کہ آپ باہر جا کر فائٹ کر کے یہ اتنی بڑی بیلٹ آپ لے کر آئے ہو, تو آپ کو کوئی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کمی لگتی ہے آپ کو جب آپ یہ جیت کر آتے ہو, تو آپ کو اپنے کیریئر میں کسی قسم کی کوئی کمی دکھ رہی ہے, یا ایک ہی گیم کے پیچھے آپ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ خاص ایک وہ رکھتے ہیں رویہ؟ جی بالکل. یہ تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے کہ جو بھی ایتھلیٹ آتے جو سولو گیم کے ہوتے وہ سب یہی اسپانسر کا مسئلہ ہے, کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے جیسا کہ کرکٹ کو دیتے ہیں نا, باقی گیموں کو فلی اگنور کرتے ہیں. یہ تو کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے. اگر آج ایتھلیٹ کو دیکھیں سوا کرکٹ کے, وہ اس کا ہی بیچارے کا ہی مشکل ہے کیا کہ اس کو اسپانسر نہیں ہے, سپورٹر نہیں ہے, اچھا کوچ نہیں ہے. اور پاکستان میں آپ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے باکسر ہے, ایم اے فائٹر ہے, کراٹے کا ہے, اور آپ بلوچستان کو دیکھیں کتنے اس میں کراٹے میں, باکسنگ میں, ہر گیم میں جاتے ہیں. اور تو ایسا کیا ہونا چاہیے آصف جس سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ مشکلات کم ہو جائیں اور ہمارے چیمپئنز جو ہیں وہ اس قسم کی شکایت نہ کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ کوئی جو پرائیویٹ کمپنی ہوتے ہیں, مثال کے طور پر اسپورٹس سائیکل میں کتنی اسپورٹس کمپنی ہے, ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اس کام میں حصہ لینا چاہیے. اور بزنس مین لوگ جو ہوتے ہیں, اس کے جو برانڈ ہوتے ہیں اس کو آنا چاہیے, اس کا بھی فائدے, ایک ایتھلیٹ کا بھی فائدہ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایتھلیٹ بیچارہ ساری دنیا جانتی ہے اس کو, اور جب کمپنی اس کو اسپانسر کرے گا اس کے فائدے ہی ہوئے گا. تو اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی فائٹ میں آپ جب جیتتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی معاشی اور سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ, آپ کی نیشنل چیمپئن شپ جو آپ نے جیتی, کتنی دفعہ آپ نے نیشنل ٹائٹل حاصل کیا؟ جی بالکل, میں 7 ٹائم نیشنل چیمپئن ہوں. اس سے پہلے جو تھا میں ریلوے میں تھا. ریلوے میں تھے آپ؟ اس کے بعد HSC پہ چلے گیا کیونکہ پڑھائی کا کچھ مسئلہ تھا, ایجوکیشن کا. تو ریلوے سے آپ جب فائٹ کرتے تھے آپ کو کوئی فائنینشیل سپورٹ ملتی تھی؟ وہ مہینے کا 2000 وظیفہ تھا. یہ 2013 مہینے کا 2000 وظیفہ تھا. مہینے یہ 2013-12 کی بات ہے. اچھا. اور اس کے بعد میں 2017 کو آرمی جوائن کیا, کانٹریکٹ پہ تھا, اور 17 سے 20 تک ٹھیک ہے 2.5 سال کے لیے جوائن کیا. اس کے بعد 21 کے انہوں نے پروفیشنل موو کیا, اور پھر پروفیشنل میں فائٹ میں آ گئے. بالکل. اور پروفیشنل فائٹ کے لیے جو تیاری ہوتی ہے, آپ نے یہ بتایا کہ آپ جب آسٹریلیا گئے تو کس نے آپ کی فائنینشیل سپورٹ کی, آپ کا آنے جانے کا ٹکٹ, آپ کا اسٹے, اور یہ سارا ماحول جو آپ نے فائٹ کے لیے بنایا تھا جانے سے پہلے, کیا کیا اقدامات آپ کو کرنے پڑے تھے؟ جی بالکل, کچھ جو تھا میں نے خود کیا تھا, اور کچھ میں جو ہمارا کمیٹی کے جو لوگ آسٹریلیا میں, اس کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا. کیسے آپ نے کیا تھا؟ جو کمیٹی کے جو لوگ آسٹریلیا میں, آپ نے خود کیسے کیا تھا؟ میرے پاس ایک گاڑی تھا, وہ میں نے وہ گاڑی تھا ان کسٹم تھا نا, اس کو میں نے سیل کر کے پھر اپنا کچھ ٹکٹ کیا اور ویزا کیا. پھر باقی جو وہاں پر رہائش تھا, ایک ٹکٹ تھا. ہمارے جو کمیٹی کے جو لوگ ہیں, ہزارہ دا ڈسٹرائر فرما رہے ہیں
کہ انہوں نے آسٹریلیا میں ہونے والی فائٹ جو کہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں سے گئے, آپ نے پاکستان کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, اور وہاں پر آپ نے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ بھی لگایا ہوگا, وہ آن دا ریکارڈ اب جیک بھی سے کرتے بی بی پیج میں ہے. اور اس سارے نعروں کے بعد اور سارے جھنڈے اٹھانے کے بعد آصف ہزارہ دا ڈسٹرائر, دا انبیٹیبل چیمپئن آف دس کنٹری, انہوں نے اپنی گاڑی بیچی اور اپنے ٹکٹ ارینج کیا اور اس کنٹری کو جتنے پرانے اور سابقہ ایتھلیٹس تھے انہی کو فالو کرتے ہوئے اور پاکستان کا نام وہاں پر نعرہ بھی لگایا. اور پھر ان کو اندرونی طور پر ایک محسوس بھی ہوا کہ جب میں نے گاڑی اپنی بیچی اور ٹکٹ کا اور سارا ارینجمنٹس کیا, اس کے بعد میں ملک سے باہر گیا اور ملک کے لیے جو ہے وہ فائٹ کری, اور یہ بیلٹ آصف نے جو حاصل کی, میں چاہوں گا کہ آصف ذرا یہ بیلٹ آپ دکھائیں ہمارے ان ناظرین کو کہ جو یہ آسٹریلیا سے بھی جیت کے ورلڈ باکسنگ لیگ کی, یہ ایک جو ہے نا یہ کیا کھلاتا ہے. آپ اس کو جب ہاتھ پہ لیتے ہو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے آصف؟ میں ان کی آنکھوں میں ابھی ایک چمک دیکھ رہا ہوں جی بالکل, جو بیلٹ ہاتھ لگاتے ہوئے آئی ہے اس کو, بالکل کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنے کنٹری کے لیے فائٹ لڑوں اور دنیا کو دکھاؤ کہ پاکستان میں کوئی ٹرینڈ کی کمی نہیں ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اچھے باکسر بھی پاکستان میں موجود ہے, کچھ کو پالش کرنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے. وہ دن دنیا کے پاکستان سے بہت ورلڈ چیمپئن نکلے. کتنے راؤنڈ لڑے تھے آپ نے اس بیلٹ کے لیے؟ یہ میں اس سے پہلے جو تھا میں نے 10 راؤنڈ لڑا تھا, اس راؤنڈ کے لیے میں نے 6 راؤنڈ لڑا تھا. 6 راؤنڈ لڑے تھے. جو نیکسٹ فائٹ ہو میں نے 10 راؤنڈ. کون آپ کا حریف تھا؟ فیجی باکسر تھے, فیجی کا باکسر تھا, اور آپ نے اس کو 6 راؤنڈ میں شکست دے دی تھی. بالکل. اور پھر اس کے بدلے میں آپ کو یہ آپ کو عزت ملی اور آپ نے یہ بیلٹ حاصل کی, ایک مرتبہ آپ کو ملا, آپ کے کیریئر میں ایک اضافہ ہوا. بالکل. لیکن آصف کا مسئلہ وہی ہے جو یہاں پر بہت سے فائٹروں کا ہے کہ یہ جاتے ہیں اپنے ملک کا نام اونچا کرتے ہیں, لیکن ملک کے ارباب اختیار کو شاید حالات اور واقعات کی وجہ سے وہ اتنے مصروفیات میں ہیں کہ ان کو ہمارے اس قسم کے چیمپئنس کی طرف نگاہ ذرا کمی دکھتی ہے. اور وہ ایک ہی مخصوص کھیل کے بارے میں, کیونکہ ہم اس کھیل کے بارے میں کوئی ذاتی عناد نہیں رکھتے, بٹ یس جو فائٹر ہوگا جب وہ ایک سپورٹس کو ڈسٹرائے کرتا ہوا اور ڈیمیج ہوتا ہوا دیکھے گا تو پھر وہ آصف ہزارہ کی صورت میں آپ کو وہ فائٹر کی فیلنگ دکھے گی. آصف, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ جیسے فائٹروں کو مزید اس طرح کی سے اجاگر کرنے کے لیے پلیٹ فارم یوز کریں. آپ بتائیں کہ آپ کی ٹریننگ میں آپ کتنے گھنٹے کی ٹریننگ کرتے ہو جب آپ کسی پروفیشنل فائٹ میں جاتے ہو؟ جی بالکل, 2 ہوتے سیکشن, ایک مارننگ میں ہوتے ایک آفٹرنون میں ہوتے, اور اس کے بیچ 6 گھنٹے نا مطلب ریسٹ ہونا چاہیے. 6 گھنٹے ٹوٹل ایک دن میں آپ کو؟ نہیں, مطلب 2 گھنٹے صبح کرتے, 1 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ شام کو کرتے. اور کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے پروفیشنل میں جب آپ جتنے جاؤ گے آپ کوالیفائی کرتے جاؤ گے اوپر. میرا نیکسٹ فائٹ 10 راؤنڈ ہے, شاید اس کے بعد 12 راؤنڈ کا ہو, کیونکہ پروفیشنل کا آخر ہوتے 12 راؤنڈ ہوتے. اس کے لیے میں تیاری کرتا ہوں, صبح کو فزیکل پہ اور شام کو اپنے باکسنگ ٹیکنیکل پہ کام کرتے ہو. اور کوچ آپ کے اوپر جو ہے نگرانی کرتے ہیں, آپ کو ٹریننگ کراتے ہیں؟ جی بالکل, کوچ وہ سارا آپ کا ڈائٹ کا پلان کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی, ویسے میں پوچھ رہا ہوں ہر فائٹر سے میرا سوال ہوتا ہے کیونکہ میرا بھی تعلق فائٹنگ فیملی سے ہے, تو مجھے سب محسوس ہے کہ جب فائٹر تیاری کرتا ہے تو اسے شروع میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں, خاص طور پر اس کی روٹین کے حوالے سے. آپ کو ابھی کوئی ایسی سرکاری یا ایسی پرائیویٹ پرماننٹ ایسا جاب یا ایسی نوکری نہیں ہے جس سے آپ کو آپ کا معاشی ماحول جو بنتا ہے انسان کا وہ آپ کے ساتھ ہے کہ یا آپ کو کسی طرح ارینج کرنا پڑتا ہے؟ ہاں جی بالکل, میں کسی ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, سب جو ہوتے ہیں اتنے وہ سب خوار ہوتے ہیں. اور جو باقی میں آپ کو چلنے کے توسط سے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے کمیٹی کے جو لوگ ہیں جو باہر ہوتے ہیں آسٹریلیا میں, وہ لوگ مجھے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, کافی فائنینشلی بھی سپورٹ کیا, اور بھی حال ہی میں لوگوں نے میرے لیے کچھ اور پروگرام آنے کہتا آسٹریلیا میں کیوں میرے لیے فنڈ ریزنگ کیا انہوں نے, اس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان گورنمنٹ سے کمپنی سے کوئی امید نہیں ہے, جو ہمارا کمیٹی کے لوگ انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ جیسے کتنے اور فائٹرز ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیم آپ کو وہی فیلنگ ہو رہی ہے جو باقی فائٹروں کو, سابقہ فائٹر جو ابھی بھی حالیہ کے جو اچھے چیمپئنز ہیں
میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کئی ایسے اچھے فائٹر جیسے وسیم تھا وہ بھی پاکستان کے اسی معاملات سے بہت دل برداشتہ تھا اور وہ کسی اور نیشنلٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا. ایسا کچھ آپ کی نالج میں ہے؟ جی بالکل, ہر ایتھلیٹ کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کہ اپنا کنٹری سپورٹ کرے گا, وہ سپورٹ اور اگر کنٹری سپورٹ نہ کرے تو کیا دل چاہتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ پھر کسی اور کنٹری سے لڑے. کیوں اور کنٹری سے لڑے؟ آپ پاکستانی ہو, پاکستان نہیں, سے پاکستان کو کچھ دیتے ہی نہیں بیچارے کو, پوچھو. اچھا, ابھی عثمان بھائی کو دیکھو خوب اپنے بل پوتے پہ کرے بیچارہ سب کچھ, کوئی سپورٹ نہیں کرے. جو گلگت گورنمنٹ, عثمان وزیر ہمارا بہت اچھا فائٹر ہے. جی بالکل, بہت اچھا فائٹر ہے. اسی طرح وسیم ہے ہمارے, وسیم ماشاء اللہ, بالکل وسیم ماشاء اللہ ان کی بیچ کے ہیں, ان سے آلموسٹ قریب ہیں, اور انہوں نے بھی پاکستان کے لیے بہت فائٹس کی, لیکن بقول ان کے کہ فائٹر جو ہے وہ دل برداشتہ ہوتا ہے جب اپنے کنٹری سے اسے کوئی سپورٹ نہیں ملتی. ابھی آپ کو اگر کوئی ٹریننگ میں فائٹ کی اناؤنس ہو تو آپ کی ڈائٹ پہ کتنا خرچہ آئے گا اندازاً تک 3 مہینے کی ٹریننگ میں اگر آپ کو ڈالا جاتا ہے تو؟ اگر پاکستان میں دیکھیں کم سے کم 10 سے 12-15 لاکھ ہوتے. اگر 10 سے 12-15 لاکھ تو آپ سمجھتے ہو کہ ایک تیاری میں لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کوچ ہوتے ہیں, پروفیسر ہوتے ہیں, کوچ ہوتے ہیں, پروفیشنل ڈاٹ ہوتے ہیں, اپنا فیس بھی لیتے ہیں, وہ تو مفت میں نہیں سکھاتے بیچارے, اس کو بھی کچھ دینا چاہیے نا, کوچ کو بھی فیس دینی ہوتی ہے. ہاں, وہ بیچارے بھی تو مفت میں تو نہیں سکھائے باکسنگ. اس کے علاوہ آپ کا فزیو ہوتے, ڈائٹ ہوتے, نیوٹریشن ہوتے, یہ سب ٹیسٹ وغیرہ دینے ہوتے ہیں ان کو, وہ سب خرچے ہوتے ہیں. بالکل, MRI کرواتے ہو, یہ سارا کچھ آپ ہی کے اوپر ہوتا ہے نا. اگر وہ پروموشن کہتا ہے کہ جی ساری رپورٹس ہمیں لا کر دو, فٹنس کی رپورٹ ہوتی ہے, MRI رپورٹ ہوتی ہے, CT اسکین ہوتا ہے, وہ سارا فائٹر کو کرنا پڑتا ہے یا اس کا مینیجر ہوتا ہے. بالکل, آپ کا کوئی یہاں مینیجر ہے جو یہ آپ کے لیے ساری ارینجمنٹ کرتا ہے؟ فی الحال میں خود مینیجر ہوں, خود پروموٹر, خود سب کچھ خود کرتا ہوں. ہمارے پاکستان کا یہ حال ہے کہ چیمپئن بیلٹ لے کے آتے ہیں اور خود ہی مینیجر بھی ہوتے ہیں, خود ہی کوچ تو خیر اب یہ ان کو ضرورت پڑتی ہے, اور لیکن اس کے علاوہ یہ پروموٹر بھی اپنے خود ہی ہے. اور یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس طرح کی حالات میں جہاں پر فائنینشلی اور مینٹلی جو پریشر فائٹر کو ملتا ہے, آپ کو کتنا مینٹل پریشر ملتا ہوگا جب آپ سوچتے ہو کہ یار میں یہ فائٹ لڑ سکتا ہوں, مگر مجھے گاڑی تو ملی ہے لیکن اس میں پہیے نہیں ہیں. اب آپ پہیوں کے بغیر گاڑی چلا رہے ہیں. بالکل, اب آپ وہاں سے ایک پہیا گھسیٹتے ہو, ادھر سے دوسرا پہیا ڈالتے ہو, پھر اس کو دھکا لگتا ہے, پھر آپ ادھر پہنچتے ہو, پھر آپ گھر کی فکر کرتے ہو, ماں باپ کی فکر کرتے ہو گے, یس بہن بھائی ہیں, ان کی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. ہم جس جگہ سے آپ تعلق رکھتے ہو وہاں پر آپ کو مہینے کا اور ایسا کوئی فکس اماؤنٹ بھی نہیں ملتا کہ جس سے آپ اپنے روزگار کی طرح اس سسٹم کو چلاؤ. اگر آپ سارا دن کام کرو گے تو پھر باکسنگ کیسے کرو گے؟ جی بالکل, گھر کا دار مدار میرے نظر پہ گھر والے ہی کہتے ہیں آپ نے باکسنگ چوائس کہتے ہیں. جب میں باکسنگ لڑ رہا تھا نا, ابو نے کہا دیکھو سوچ لو, میں کوئی ڈرا نہیں, کوئی بزنس مین نہیں ہو بھائی, کل پشیمان نہیں ہونا کہ میں نے پڑھائی نہیں کی, باکسنگ کیوں کیا. پھر میں نے اس لیے ہارڈ ورک کیا کہ کل میں پشیمان نہ ہو جاؤ کہ پچھتاوا نہ آئے کہ یار تم نے باکسنگ کیوں لڑا ہے. آپ کو دیکھ کے کتنے اور لڑکے انسپائر ہوئے, یعنی کہ جنہوں نے کوئٹہ میں, ہزارہ ٹاؤن میں اور دیگر بلوچستان کے شہروں میں, ایون پاکستان میں, اگر آپ کو دیکھ کے کوئی انسپائر ہوتا ہے اور پھر آپ شکایت کرتے ہو کہ پاکستان میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی, تو آپ کے خیال سے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ پھر آخر میں اس کو ہی کہتا ہوں بیچارے کو, بھائی اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. بالکل, اللہ راستہ بنا دیتے. تو پھر اس کی سوچ میں تو فرق آئے گا نا آصف. وہ تو یہ کہے گا کہ جب آصف ڈسٹرائر جیسا آسٹریلین چیمپئن جو کہ فجی کے فائٹر کو چھٹے راؤنڈ میں ہرا کے آیا اور وہ دل برداشتہ ہوا ہے ادھر, تو ہمیں تو یہی فیلنگ ہو رہی ہے کہ دوسرا نوجوان پھر آصف ڈسٹرائر کیسے بنے گا, اس کے لیے کیا کریں؟ بالکل, یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے گورنمنٹ کے لیے. یہ جو ہمارے پاکستان کے جو بعض برانڈ ہے نا, اس کو آگے آنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے. میں نہ کہتا ہوں کہ مجھے سپورٹ کرے, یہ سب بہت سے ٹیلنٹ ہے باکسنگ میں, MMA میں, کک باکسنگ میں, کراٹے میں, فٹ بال میں. آپ دیکھو لیاری میں کیا حال ہے, اور ایتھلیٹ میں, ہر چیز میں ماشاء اللہ پاکستان میں ہے ٹیلنٹ ہے. اگر آپ کو اگر باہر سے کوئی آفر کرتا ہے کہ آپ ہمارے ملک سے فائٹ کرو, اور آپ کے پاس فیصلہ ہے کہ میرے پاس اپنا ملک بھی ہے, لیکن آپ کو کیا لگے گا کہ آپ فیصلہ کرنے میں کیا سوچو گے؟ کہ آپ اپنے گھر کو دیکھو گے, فیوچر کو دیکھو گے, فیملی کو دیکھو گے, ماں باپ کو دیکھو گے, اس کے بعد آپ کیا فیصلہ کرو گے کہ آپ کو یہاں سے فائٹ کرنی چاہیے یا دوسرے ملک سے؟ نہیں, اب دیکھیے حسین شاہ بھائی جو پاکستان کا واحد برونز میڈل اولمپک کا, وہ باہر کیوں چلے گئے؟ حسین شاہ, اس کا وجہ یہی ریزن تھا کہ اس کو ایک پلاٹ ملا تھا, بعد مل رہا تو وہ فیک تھا بیچارہ, صرف اعلان کیا ہے. ایک پلاٹ ملا تھا, اور آپ کو یہ پتہ ہے؟ آپ کو بھی؟ مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں باکسر, مجھے ایتھلیٹ کے بارے میں پتہ ہے, کیونکہ آرٹیکل پڑھتا رہتا ہوں.
اور یہ پھر آپ اندازہ لگاؤ آج جو جرمنی میں سیکورٹی گارڈ کسی شاپ میں کسی مارکیٹ شاپ میں اس سے بات کریں آپ, وہ بیچارہ سیکورٹی گارڈ ایک اولمپک پاکستان کے ہسٹری کے ایک برونز میڈل, اونلی 1 میڈل ہے برونز, وہ جاپان گئے, وہ جاپان گئے بیچارہ, وہ سیکورٹی گارڈ ہے, سیکورٹی گارڈ ہے. حسین شاہ ابھی بھی ریٹائرڈ ہیں یا بہت اچھے باکسر ہیں, میری ان سے ہیلو ہائی ہوتی رہتی ہے فون پہ اکثر بیشتر. ان کے بیٹے میرے خیال سے جوڈو کرتے. بالکل یس یس. اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین شاہ ابھی بھی اسی حالت میں جب برونز لیا تھا, تو وہ آج آپ کے لیے کیا محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک اچھا باکسر جو ہے سیکورٹی گارڈ کی یا کسی اس کو فیک پلاٹ کا اگر اس کو ملتا ہے تو آپ کے پہ کیا اثر ہو؟ ہاں نا, مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. کو برونز میڈل ہے پاکستان کا, واحد ایک میڈل ہے برونز باکسنگ میں پاکستان کی ہسٹری میں, اس کو کچھ نہیں ملا مجھے, پھر کچھ بھی سائیکل بھی نہیں ملے گا مجھے. ضروری ہے کہ بھائی اچھا آفر مل جائے گا, ظاہری بات ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بہت سے آپ نیوز پہ دیکھتے ہوتے بلیاری میں کتنے اچھے باکسر تھے, کہاں ہے بیچارہ جاب کے لیے در بدر, ایک اس کو کوئی بینک پہ سیکورٹی گارڈ بھی نہیں لیتے. تو یعنی کہ ایک اچھا باکسر آصف ہزارہ, میری بات سنو, مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یار ہم لوگ جو یہ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ایک بات بتا دوں, ہم لوگ پیچھے تو نہیں ہٹیں گے نا. بالکل. اگر رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, چیمپئن کا کیا کام ہوتا ہے؟ پر کنٹینیو رکھو. ہاں ٹھیک ہے, بالکل. سو اس سے یہ میسج جائے گا کہ اگر مشکلات آتی ہیں تو اس کے آگے پھر اس خوشیاں بھی لاتے ہیں ساتھ, خوشیاں بھی ساتھ لاتے ہیں. بالکل, یہ خدا کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ سختی ہے پھر آسانی ہے, پھر مشکلات ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے, آسانی ہے. تو آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. باہر سے آفر آئے اور آپ کو کہا جائے کہ جی ہم آپ کو اتنے فنڈز دیں گے, آپ ہمارے ملک سے فائٹ کرو, جی بالکل, آپ کیا فیصلہ کرو گے؟ آفر آ جائے گا, ظاہری بات ہے, بندہ تو کم سے کم اپنے جب ٹریول تو نہیں کرے گا نا, اور تو آپ جا کے اس ملک کی طرف سے فائٹ کرو گے؟ جی بالکل. ہو سکتا ہے میں اس بار جا کے کمپنی سے سائن کروں اور اس کے ساتھ لڑوں. فائٹر کا یہ خواہش ہے, بڑے فائٹر کا, کہ وہ کسی کمپنی کے ساتھ سائن کرے, اس کو کچھ 5-4 اگر یہاں کوئی ایسے ماحول بن جائے تو اس کے لیے سر فدا تھا پہلے سے, 2 مطلب فدا ہو جائے گا اس کے لیے. پھر آپ فدا ہو جاؤ گے, پھر آپ چاہو گے کہ بھائی اس ملک سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, یہاں کے لوکل کمپنی ہے, اسپورٹس کے لوگ ہیں اور دیگر جو ایسے کنسرن لوگ ہیں جو کہ برانڈ کو اسپانسر کرتے ہیں, مختلف دوسرے خیر ایک ہی کرکٹ وغیرہ ہے اسی کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اگر ان سے وہ دائیں بائیں ذرا اپنی نظر لگاتے ہیں تو آپ جیسے لوگوں کو اور چیمپئن کو فائدہ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ سمجھتے ہو کہ اس سے آپ کو آگے جا کے مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ بہت کیوں نہیں, آف کورس پاکستان اپنا کنٹری ہے, اپنا گھر ہی ہے. پیار پاکستان سے ہے, پیار ہماری مٹی سے ہے, لیکن یہاں پر جو مشکلات ہیں وہ مجبور کرتی ہے کہ آپ کسی اور کی طرف سے بھی لڑنے کو تیار ہو, فائٹ کرنے کو تیار ہو. تو یہ المیہ ہے. بالکل. اور یہ یہاں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں. ایسا ہی ہے. بالکل. پاکستان کا دیکھو کسی سے پوچھتا نہیں ہے, مگر سیکنڈ آپشن بندے کو, اسپورٹس مین کو سوچنا چاہیے. سیکنڈ آپشن کہ آپ کو فرسٹ آپشن نہیں مل رہے, سیکنڈ آپشن آپ چوائس کر سکتے ہو کہ بھائی کسی اور کنٹری سے آپ کو اگر آفر آتے یا کسی کمپنی سے, آپ کو میرے خیال میں اس کو حاصل کرنا چاہیے, اچیو کرنا چاہیے. آپ کی ابھی ساری محنت کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کی انشاءاللہ فائٹس کا ریکارڈ اچھا بنتا ہے. بالکل. آپ کو کوئٹہ میں اگر کم از کم ایک کلب مہیا کیا جائے اور کہا جائے کہ آصف آپ ان کو چلائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے فائٹر بنا سکتے ہیں؟ ابھی بھی دیکھو الحمدللہ میرے کو کلب ہے باکسنگ میں. اور ایک بات میں بریکٹ میں بتاتا چلوں کہ منسٹر اسپورٹس جناب عبدالخالق ہزارہ نے اس کو کافی اچھا بنایا ہے. کہاں پر ہے؟ ایک بلوچستان کوئٹہ میں ہوتا ہے, علمدار روڈ میں ہوتا ہے. علمدار روڈ پہ ٹھیک ہے, کوئٹہ میں. یہ عبدالخالق ہزارہ جو ہے منسٹر اسپورٹس, عبدالخالق ہزارہ, ان لوگوں نے بہت اسپورٹ پر کام کیا بلوچستان میں, بہت سے ایونٹیں کرواتے وہاں پر. اور اب کلب ہے جو ہمارا استاد ہے اس کا کلب ہے. ابھی ہم لوگ بھی خود کلب چلا رہے اور ایونٹیں کروا رہے ہیں. آپ ٹریننگ کراتے ہو؟ جی بچوں کو کراتے, بچوں کو ٹریننگ کرا رہے ہو, یعنی کہ آپ نیکسٹ جنریشن کے اوپر محنت کر رہے ہو. بالکل بالکل. علاقے میں کسی ان بچوں کو سہولت ملتی ہے وہاں پر ٹریننگ کی, سامان ہوتا ہے, گلوز, پیڈ, رنگ اور باقی بیگ وغیرہ وہاں پر سب مہیا آسانی سے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے خود کیا تھا فائنل کو سپورٹ, اپنا رنگ کو, گٹ بیگ کو, اور کچھ ہمارے دوست اصحاب تھے وہ آئے تھے آسٹریلیا سے. اس میں آج ہاشم تھے, مہدی بھائی تھے, اور آج صفدر تھے, اور سعید جعفری تھے, کچھ ایسے لوگ تھے. انہوں نے آ کے وہاں پر کچھ کام کیا. بیچارہ گورنمنٹ آف بلوچستان سے آپ کو کبھی کسی قسم کی کوئی پذیرائی ملتی ہے اب تک؟ نہیں ہے ابھی تک نہیں. ایک بھی میرے اپنے پاس پڑے جانے کے لیے کہ جا رہا تھا میں اگست کا پچھلے سال کا, وہ ابھی تک اس فائر کے لیے جا رہا تھا, اس کا ابھی تک وہ بھی کے ٹیبل میں پڑے ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں پروفیشنل فائٹرز کو
سسٹم کے اندر جگہ نہیں مل رہی. کیا آپ نے محسوس کیا ہے؟ پاکستان میں ایک وجہ یہ سر کہ پاکستان میں تک بہت پیچھے ہے. باقی کنٹری کا آپ دیکھو، ازبک کو دیکھے، قزاق کو دیکھے، رشیا کو دیکھے، یہ سب پروفیشنل امیچور ہے. کہ ابھی انگلینڈ کو دیکھ کے اب آسٹریلیا کے بھی ایسے ہے، اور پاکستان پتہ نہیں بیچارہ کیوں ادھر جا رہے ہیں. حتیٰ افغانستان کے بھی ہے، اس کو جو ہوتے ہیں میچور فائٹر وہ پروفیشنل بھی لڑ سکتے ہیں. افغانستان میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ رشید بلوچ بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک بڑا پلیٹ فارم دیا. بہت 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 بڑا اس میں رول ہے. رول ایک پاکستان کو پروفیشنل ملایا. اور اس کے بعد جو کام کرے پاکستان میں باکسروں کے اوپر، یہ عثمان بھائی ہے، یہ بہت کام کر رہے. بیچارہ اپنے عثمان وزیر کام کر رہا ہے، رشید بلوچ کام کر رہا ہے، اس کی ٹیم کام کر رہی ہے. اپنے بل بوتے بیچارہ خرچہ کرے پہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ ہر جگہ پر فائٹروں کو بھیجتے ہیں. ان کا TADA، ان کا اسٹے، ان کی ٹریننگ، ان کی بیلٹ، ان کی انعامی رقم، ان کی CT اسکینز، کیا کیا اس کے اندر لوازمات ہیں. حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے افیکٹ معاشرے میں کتنے پڑتے ہیں جب ایک اچھا پازیٹیو امیج آپ کلب میں دیتے ہو. جی بالکل. ایک ٹائم جو باکسنگ میں اوپر آئے تھے اس 2011 کو، سے جب ابرار کو شہید ٹارگیٹ کیا تھا بلوچستان میں، پھر میں لوگوں کا تھا باکسنگ کو بتائی کیا تم پاگل ہو گئے. بولے کیوں؟ بولتے ابرار جیسے شخصیت کو مار، آپ کیا ہے، احتیاط کرو تم بھی، باکسنگ کیا کرنا ہے. ایسے لوگ ہیں بلوچستان میں. اگر آپ بلوچستان میں جب دیکھو لوگ جو ہے کام بھی کرتے ہیں، پارٹ ٹائم باکسنگ کرتے ہیں. جب اس کی لیڈی کتنا کام کرتے ہیں ایک فائٹر، اور کیا کیا کام کرتا ہے وہ سیب کا ریڈی لگاتے ہیں، سیب کا ریڈی لگاتا ہے، اور وہ میکینک کا کام کرتے ہیں، کیمیکل کا کام کرتے ہیں، میکینک کا کام کرتے ہیں. اور اچھے چیمپئن ہیں. ایک لڑکا تبھی MMA چیمپئن ہو گیا، وہ زرنج تھا، وہ بیچارہ خرگاڑی چلا رہا تھا یار. اور ابھی لاہور میں ہوا تھا کہ MMA کو، اس میں پتہ نہیں برانز سلور کی گولڈ ہو گیا بیچارہ. ابھی دیکھو اس کو دیکھ تو یہ MMA والے بیچارہ، وہ نا زرنج، وہ سامان لوڈ کرتے ہو. وہ گاڑی میں سامان لوڈ کرتا ہے، اور MMA کا چیمپئن رہا ہے کوئٹہ سے. بس اچھے سے بہت سے باکسر. آپ کو دیکھ کے افسوس ہوا؟ بہت افسوس ہوا. اس بیچارے کا سپورٹ نہیں ہے. غریب، ہم نے بولی غریب کو دیکھو، سب ہوتے ہیں سب در بدر ہوتے ہیں بیچارہ. وجہ یہ کہ کوئی جو بھی نہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے. اگر آپ ادھر جاؤ بلوچستان اسپورٹ بورڈ میں دیکھو کتنے لوگ فائٹ پہ آج کا آدمی کھڑا ہے. کیوں؟ وہ تو سنا ہے بہت مصروف ہیں سارے اسپورٹس بورڈ کے اندر، اور وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو بہت سارا کام ہے، اس لیے ہم لوگوں کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے پروفیشنل فائٹرز کے لیے. اسپورٹس مین اسپورٹس کے لیے ہوتے ہیں نا، جو اسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اسپورٹس کے لیے ہوتے ہیں. اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں دے کس کو دے گا آپ لوگ؟ کہاں پہ خرچ کرو؟ اسپورٹس ہوتے ہیں نا فنڈ، وہ اسپورٹس کے لیے ہوتے ہیں. اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کس لیے؟ ڈپارٹمنٹ اسپورٹس کا نام ہے. وہ تو نہیں کہا کہ اس سے فوڈ ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے. پھر ایسے بہت سے لوگ ہیں بلوچستان میں بذات خود جانتا ہوں میں اس کو، کہ اچھا فائٹر بھی ہے، غریب وہ غریب بھی ہے، فائنینشیل سپورٹ بھی نہیں کرتے. ہم جیسا ہزار گنا اچھے باکسر ہے. پچھلے مہینے میں ادھر بلوچستان میں 2-3 MMA کے ساتھ لگے ہوئے تھے، فٹ بال کے ساتھ. لوگ بولتے ہیں تم کیوں آ رہے بیچ میں، تم باکسنگ کرے. میں نے بولا یار ہو سکتا ہے ہم جیسا کوئی اچھا پلیئر وہاں سے نکلے، اس حادثے میں کوئی اس کو گائیڈ لائن کرے، کوئی سپورٹ کرے، ہے کہ نہیں. آپ ایک پلیٹ فارم اس بنا کرو، باقی خود بخود آگے آ جائے گا. ایسے بہت سے لوگ ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ ہر فائٹر کا ایک آئیڈیل فائٹر ہوتا ہے، ہر چیمپئن کا ایک ایسا کوئی فیس ہوتا ہے یا ایسا کوئی فائٹر ہوتا ہے جس سے وہ بہت انسپائر ہوتا ہے یا اس کو دیکھ کے اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے. کون سا ایسا فائٹر آپ کے ذہن میں ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر موجود ہوا یا سابقہ؟ کس سے آپ انسپائر ہوئے؟ جی بالکل، جب میں کلب لیول کا تھا، ہمارے کلب کا ایک لڑکا تھا محمد یونس. یس یونس، اس سے متاثر تھا. اس کے بعد جو اس ٹائم 2007 کو ایک جیو پر ایک مکور کے نام سے باکسنگ آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ غیر رشاد تھا. حال ہی میں نے اس سے سڈنی سے ملا تھا، اس سے میں بہت انسپائرنگ تھا. اور باقی آپ کو پتہ ہے پاکستانی باکسر اچھے ہیں. وہ انٹرنیشنل کی بات کرو، مائک ٹائسن یا محمد علی؟ وہ محمد علی قلعے کنگ آف دا رنگ ہے، تو میرا فیوریٹ وہی تھا. محمد علی قلعے جی سب کا فیوریٹ؟ ہاں سب کا فیوریٹ. وہ تو ماشاء اللہ اسپیچ فائٹر بھی تھا. اس کے گفتار میں لیجی میں الگ تاثیر. اس کو دیکھ کے کچھ ہوتا ہے؟ قلعے کو آج بھی دیکھ کے محسوس ہوتا ہے؟ بالکل اندر کرنٹ لگتا ہے کہ یار کیا فائٹر تھا، کیا فائٹر. کنگ آف دا رنگ تھا. کنگ آف دا رنگ تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس بھی تو کنگ آف دی رنگ ہے نہیں ہے؟ وہ تھے وہ بیچارہ وہ مٹی کے نیچے، بس مٹی کے نیچے، اوپر نہیں نیچے ہیں. کب آئیں گے مٹی سے اوپر؟ یا تو پھر مٹی میں چلے جائیں گے. جانا تو سب کو ہے بالکل، لیکن ان کو مٹی میں بھیجنے والے جو لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو جو اگنور کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کیا اپنے بیان کرتے ہیں اپنے فیلنگس میں؟ ان کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کر سکتے ہیں مگر
وہ خاموش ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, ایک آدمی کو کہتا ہے کہ یس, ایک آدمی کہتا ہے نو, اور ایک آدمی خاموش ہو جاتا ہے. پتہ ہے خطرناک کون ہوتا ہے ان تینوں میں؟ خاموش. جو خاموش ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے, بالکل, کیونکہ اسی کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے. بالکل, نہ وہ آپ کے ساتھ کسی طور پر آپ کو کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے آپ کو محسوس ہو کہ یہ کر بھی رہا ہے اور نہیں کر رہا. اور یہی خاموش, اور اس کو کہتے ہیں اگنورنس, ہے نا. بالکل, یہ خاموش اور یہ اگنورنس پالیسی پچھلے کئی دہائیوں سے چیمپئنس کو ڈسٹرائے کر رہی ہے. حالانکہ یہ خود ڈسٹرائر ہے. دس فائٹر از آلسو اے ڈسٹرائر. لیکن اس کو خاموشی ہمارے کنسرن اتھارٹیز جو سمجھتے ہیں کہ اس پروفیشنل فائٹ اور اس سسٹم کو پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہونے دینا, اور انہوں نے جس طریقے سے ان فائٹروں کے اندر ایک جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی مطلب خلش پیدا کر دی ہے کہ اگر یہ ان کے دلوں میں نہ ہو تو یہ رنگ کنگ آف دا رنگ, جس طرح محمد علی کلے سے انسپائر ہے, ایسے بہت سے ٹاپ کے فائٹرز یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فائٹرز کو بلاتے ہیں تو وہ ان کی خوشی کے اندر ایک غمی کا ایک بہت بڑا سائن ہمیں محسوس ہوتا ہے, اور وہ جو غم ہوتا ہے وہ ان کی خوشی کے اوپر جو ہے وہ اوپر سے آ کے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ غم کا جو ہے ریشو وہ کم ہو جائے جب فائٹر کسی اپنی اچیومنٹ کی بات کرے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے خوشیوں کو اظہار کرے, وہ اپنے غم کو اظہار کرتا ہے. اور وہ غم جو ہے اس خاموش اور اگنورنس پالیسی کی وجہ سے فائٹروں کو مسلسل مل رہا ہے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل سسٹم کو پاکستان میں ڈیولپ ہونا چاہیے آصف. بالکل, بالکل. اور فائٹرز کی اسپیشلی بلوچستان کے فائٹروں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں سارے شہروں کے فائٹر ہمارے فائٹر ہیں, بالکل, چاہے وہ کسی بھی شہر کے ہوں. بالکل. لیکن بلوچستان میں ایک خاص وجہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے اولمپئنس آپ کا رہے جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ نام کیا؟ جی بالکل. دیکھ کے اگر بلوچستان کو دیکھ کے اس میں 3 اولمپئن باکسر ہے جو میرے استاد کے شاگرد ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ حبیب اللہ جعفری. حبیب اللہ جعفری جو کوچ ہے اس کا. اور جو اولمپئن تھا سید ابراز کو جو شہید کیا, اور حیدر علی تھا ابھی انگلینڈ میں, اور اصغر علی ابھی JSP ہے. اور ایسے بہت سے فائٹر بھی, وسیم بھی کوئٹہ سے ایسے باکسر ہے. احمد مشتبہ MMA کا پلے, وہ بھی بلوچستان سے. بہترین فائٹر احمد مشتبہ, اس کا بھی کوئٹہ سے. اچھے فٹ بالر وہاں پہ کیپٹن محمود ہے, اسحاق خان, یہ سب بہت سے, عارف آقا ہے. یہ بہت اچھے اسپورٹس میں جو بلوچستان میں ہے. اگر ہر جگہ مطلب سپورٹ کرنا چاہیے, صرف میدان سپورٹ کرنا چاہیے, مخیر حضرات کو آگے آنا چاہیے, مخیر حضرات کو آنا چاہیے. آصف دا ڈسٹرائر کا میسیج یہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں آنکھیں بند کر کر, خاموش رہ کر ڈسٹرائے نہ کریں اس گیم کو اور اس گیم کے چاہنے والوں کو. اس گیم کے چاہنے والے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, چیمپئنز, کنگ آف دا رنگ. آج ہمارے سامنے جو ایک بیٹھا ہوا یہ ایک نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنگ کو یہاں پر بٹھاؤ گے ایک ہی بات نکلے گی کہ ہمارے ساتھ خاموش طریقے کے ساتھ ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے گیم کی کور کو, یعنی کہ جو اس کی اندر کی جو بیس ہے, جہاں سے ٹریننگ, کوچ, فائٹر, اس کی ڈائٹ, اس کا پلان, اس کی ساری مینجمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھلیٹک پروگرام ہوتا ہے. ہمارے سامنے کمپیٹیٹرز ورلڈ وائڈ اپنی پریپریشن کر رہے ہیں. ہم ان کو دیکھ کر اگر ان کے برابر بھی نہیں پہنچ پاتے ٹریننگ میں تو پھر ظاہر ہے کہ مایوسیت بڑھتی ہے, اور وہ مایوسیت معاشرے میں ایک خطرناک شکل اختیار کرتی جاتی ہے جہاں پر خاموشی سے اگنور کیا جائے گا. تو آج کا میسیج یہ ہے, آصف دا ڈسٹرائر فارمر میرے کہا 2017 سے 2021 کے یہ کیمپ کمانڈر رہے, اور 6-0 کا ان کا ریکارڈ ہے. نیشنل چیمپئن رہے ہیں ملٹیپل ٹائم. ابھی یہ حالیہ 2022 میں آسٹریلیا سے یہ بیلٹ لے کر آئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ناک آؤٹ پروگرام کے ذریعے آصف کو جتنی زیادہ سے زیادہ سپورٹ مل جائے ہمارے لیے بس یہی خواہش ہے. تو بہت بہت شکریہ آصف, آپ کا لاسٹ میسیج. لاسٹ میسیج یہ کہ اپنے پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں جوان ہیں, کیونکہ یوتھ ہوتے اپنے کنٹری کا احساسہ ہوتے ہیں, اور ان باتوں کو میرے ذہن سے نہ لے دماغ سے, کیونکہ آپ جتنا ہارڈ ورک کرو گے اللہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں, پھر انشاءاللہ وہ دن دنیا کیا ہے, آپ کو سپورٹر بھی آئے گا, آپ کو عرش مل جائے گا. کہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے, آپ محنت کرو اور صلہ میں رہتا ہو, صلہ ملے گا. بالکل. تو اسی بات سے آج کا یہ پروگرام ناک آؤٹ شو میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کے پاس کسی ایک اور رنگ کے کنگ کو بٹھائیں گے, اور ان کی بھی اسی طرح کی جو اچیومنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے
खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच.